گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، حدثنا آدم حدثنا شعبۃ۔ یہ اہل حدیثی کا امتیاز ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بات کہاں سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں صاحب جنگل میں جا رہے تھے، کون جا رہا تھا بھائی، کس نے دیکھا کس نے سنا؟ یہاں ہمارے ہاں یہ نہیں چلتا فلاں صاحب جا رہے تھے، یہ نہیں چلتا ہمارے ہاں۔ سند دیکھیں حدثنا سے پوری۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں حدثنا کے ساتھ لائیں۔ جی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو یہ بیان کرتے سنا کہ ایک صحابی ہیں سہل ابن حنیف اور ایک ہیں قیس ابن سعد، دونوں قادسیہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قادسیہ جانتے ہیں؟ یہ کوفہ کے راستے پر پڑتا ہے، یہ ایران میں ہے یہ قادسیہ، اور فاتح ایران حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام آ گیا تو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹینٹ لگایا تھا فوجیوں کے لیے، دور تک یہ ٹینٹ قائم تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایران مسلمانوں کے حوالے کر دیا، حوالے کرنے کی بھی بات بڑی عجیب ہے، 57 سے زیادہ ممالک ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ صحابہ کرام دے کر گئے، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، آپس میں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ان کی دین ہے، ان سہارا نشینوں کی دین ہے، اللہ ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو کہا ٹینٹ اکھاڑ لیے جائیں۔ دیکھا کہ ایک جگہ کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے، اکھاڑنے کی بات آئی، حضرت عمرو بن عاص سے کہا گیا کہ کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں یہاں۔ کہا کہ یہ ٹینٹ ایسے ہی لگا رہنے دو، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جانتے ہیں اس پورے شہر کا نام فسطاط پڑ گیا، فسطاط میں ٹینٹ، خیمہ، آج بھی وہ شہر اسی نام سے ہے، پھر فسطاط میں خیمہ، ٹینٹ۔ یہ اسلام کی فراخ دلی ہے، اس کی کشادہ دلی ہے، اور انسانیت کے تئیں اس کی محبت ہے، اور انسانیت نہیں بلکہ وہ تو پرندوں کے اوپر بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک صحابی نے ٹینٹ کو ویسے ہی لگا چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے پڑوسی، ہماری ذات سے ان پرندوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ ایریا قادسیہ کا، یہ ایران میں ہے، وہاں سہل ابن حنیف اور یہ قیس ابن سعد بیٹھے ہوئے تھے، قاعدین بالقادسیہ، یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک جنازہ گزرا، فمروا علیہما بجنازۃ، ان کے پاس سے جنازہ گزرا، فقاما، جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ جنازہ گزرا، ایک مسئلہ ہے، جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ مسلمانوں نے یہ کہا آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے؟ انہا من اہل الارض اے من اہل الذمہ، یہ تو مسلمانوں کا جنازہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہاں کے ایک کافر کا جنازہ ہے، ذمی کا جنازہ ہے، مسلمان نہیں ہے، تو آپ دونوں غیر مسلم کے جنازے پر کیسے کھڑے ہو گئے؟
اب دونوں جواب دے رہے ہیں. وہ دیکھیں جواب کتنا پیارا ہے. کہنے لگے ہم لوگ جانتے ہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی بات بولو اور کوئی کام کرو تو بیک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہونی چاہیے. ایک معمولی بات ہے کہ ایک جنازہ جا رہا کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا کہ کھڑے کیوں ہوئے آپ؟ تو دلیل دے رہے ہو. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بی جنازۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. فقام. آپ کھڑے ہو گئے. فقیل لہ. اسی طریقے سے آپ سے کہا گیا جیسا تم ہم سے کہہ رہے ہو. کہا گیا کہ انہا جنازۃ یہودی. یہ اسلام کے بدترین دشمن قوم یہود کا ایک فرد ہے, اس کا یہ جنازہ ہے. اور آپ یہودی جنازے پر کھڑے ہو گئے, اسلام کے بدترین دشمن کے جنازے پر کھڑے ہو گئے. آپ نے جملہ فرمایا الیست نفسن. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ دشمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا سلوک ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے جنازے پر بھی کھڑے ہو جا رہے. اور دوسری بات جو باریک بات ہے وہ یہ کہ اپنے عمل کے اوپر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی دلیل دی. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ کوئی بھی بات بولتے, کوئی بھی کام کرتے تو بلا دلیل نہیں کرتے تھے, بلکہ اس عمل اور اس قول کے پیچھے اللہ کی بات ہوتی تھی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی. دونوں کھڑے ہوئے. کہا کہ ایسے ہی نبی کھڑے ہو گئے تھے, وہ بھی مسلمان نہیں تھے, یہ بھی مسلمان نہیں ہے, تو ہم لوگوں نے وہی کیا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا تال میل ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع.